بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 87۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث میں اختصار اور روایت بالمعنی کا حکم۔ ضعیف حدیث کی بحث چل رہی تھی، مردود حدیث، غیر مقبول حدیث کی بحث چل رہی تھی، جس میں راوی پر کوئی جرح ثابت ہو، اور پھر اس میں ساتویں قسم یہ تھی کہ راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے، اور پھر مخالفت کی مختلف قسمیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی تھی۔ آخر میں جو قسم ذکر کی تصحیف و تحریف کی، جس میں راوی تبدیلی کرتا ہے الفاظ میں یا نقطوں میں یا اعراب میں، اور تو اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس تبدیلی اور اس رد و بدل اور اختلاف میں کے ساتھ مناسبت والی بحث اختصار الحدیث اور روایت بالمعنی ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حدیث کے مختصر کرنے اور حدیث کو بالمعنی روایت کرنے کی بحث بھی ذکر کی۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا تھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب نزہۃ النظر کی خصوصیت ہے کہ اس میں جو بھی بحث ذکر کی ہے وہ ایک مربوط انداز میں، مرتب انداز میں ذکر کیا ہے، جس میں ایک بحث کا دوسرے بحث کے ساتھ باقاعدہ ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ تو چونکہ اصول حدیث سے متعلق ایک اہم بحث حدیث کو مختصر کر کے بیان کرنے کا حکم، اور اس طرح روایت بالمعنی کا حکم، یہ بھی اصول حدیث کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع کو مناسب سمجھا، اور یہاں چونکہ اس کا تعلق بھی ہے اس بحث کے ساتھ، اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں ولا يجوز تعمد تغییر صورت المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص ولا ابدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له الا لعالم بمدلولات الالفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين۔ فرماتے ہیں کہ متن کی صورت کو بدلنا قصداً مطلقاً جائز نہیں ہے، اور نہ اس سے کچھ کم کر کے مختصر کر کے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور نہ مرادف لفظ کو مرادف لفظ کے ساتھ بدلنا، یعنی ہمانہ لفظ کو ہمانہ لفظ کے ساتھ بدلنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں جائز نہیں ہیں، مگر اس شخص کے لیے جو عالم ہو، اور وہ الفاظ کے معانی اور مدلولات کا بھی عالم ہو، اور اس چیز کا بھی عالم ہو کہ الفاظ کے تبدیل کرنے سے جو معانی پر فرق پڑتا ہے، اس کا بھی عالم ہو۔ ان دو مسئلوں میں یہ صحیح اور راجح مسلک ہے۔ یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ متن کے لفظ کو مطلقاً تبدیل کرنا اور اس کو مختصر کرنا، یعنی الفاظ مرادف لفظ کی جگہ مرادف لفظ تبدیل کرنا، اور یا زیادہ بات کو مختصر کر کے ذکر کرنا، یہ دونوں جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے جائز ہے جو فقیہ ہو، جو عالم ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ الفاظ کے معانی کیا ہوتے ہیں، اور پھر الفاظ کے بدلنے کی وجہ سے معانی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ جب اس کو ان چیزوں کا علم ہو تو وہ پھر متن میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے اور متن کو مختصر بھی کر سکتا ہے۔ اور یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ صحیح مسلک ہے۔ مطلب یہاں کچھ اور مسلک ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر وہ عالم ہے اور وہ فقیہ ہے، پھر بھی اس کے لیے یہ بدلنا جائز نہیں ہے۔ ان دو اختصار بھی جائز نہیں ہے، اور متن کو کہ لفظ کو مترادف لفظ کے ساتھ بدلنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ راجح مسلک یہ کہ یہ جائز ہے۔ یہ مختصر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بتایا، آپ تفصیل میں جا رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اما اختصار الحدیث فالاکثرون علی جوازه بشرط ان يكون الذي يختصره عالما لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف من منزلة خبرين
او يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. فرماتے ہیں جہاں تک حدیث کو مختصر کرنے کی بات ہے تو اکثر علماء کرام اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن وہ شرط لگاتے ہیں کہ جو مختصر کر رہا ہے وہ عالم ہو، کیونکہ عالم حدیث میں سے کسی ایسی چیز کو کم نہیں کرے گا جس کا جو ذکر کر رہا ہے اس کے ساتھ تعلق ہو. اگر اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو وہ ضرور ذکر کرے گا، لیکن وہ اگر کم کرے گا تو اس چیز کو کم کرے گا جس کا مذکورہ چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس طور پر کہ وہاں دلالت مختلف نہ ہو اور بیان میں خلل نہ آئے. اب مثلا ہم قرآن مجید میں دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اب بعض جگہوں میں تو انسان کچھ لفظ ذکر کر کے کچھ حذف کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بعض جگہوں میں اگر کسی ٹکڑے کو حذف کر دے تو اس سے فرق پڑتا ہے. جیسے لا تقربوا الصلاۃ، آپ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اب اس سے معنی پہ فرق پڑتا ہے. لیکن اگر وہ یوں ذکر کرے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب آپ نشے میں ہو تو آپ نماز کے قریب نہ ہو، تو یہ پھر درست ہے. تو یہاں وانتم سکارى کو ذکر نہ کرنا اس کی وجہ سے معنی پر فرق پڑتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی حدیث ہے اس میں اختصار کرتے ہیں، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی، تو اب حدیث میں اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور انہوں نے ایک بات کی، تو اب سوار تھے اس کا حدیث کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ حذف کر دے. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ بات فرمائی، تو اب وہ اگر نماز کے بعد کا لفظ حذف کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر وہ ایسی بات کو حذف کرے جس کا دلالت اور معنی مختلف نہیں ہوتا اور بیان میں کوئی خلل نہیں آتا، یہاں تک کہ جو مذکور ہو، جو محذوف ہو بمنزل خبرین ہے کہ ہو، مطلب وہ دو خبروں کی بمنزل ہو، تو اس میں ایک کو ذکر کرنا اور دوسرے کو حذف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا عام طور پر ایک دو باتیں ہیں، کوئی ہمیں کہتا ہے کہ زید آیا ہے اور عمر آیا ہے. اب ان میں سے ہم نے ایک کو حذف کر دیا کہ زید آیا ہے، اور یہ ذکر کیا، اور یہ کہ عمر آئے ہیں اس کو ذکر نہیں کیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. او یدل ما ذکرہ علی ما حذفہ، یا وہ ایسا لفظ ذکر کرے کہ جس کی وجہ سے جو حذف کر رہا ہے اس پر اس کی دلالت بھی ہو. تو یہ اس عالم کے لیے تو یہ جائز ہے، کیونکہ عالم کو پتہ چلے گا کہ میں جو چیز حذف کر رہا ہوں اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بخلاف جاہل کے انہ قد ينقص ما له تعلق، کیونکہ وہ کبھی کبھی ایسی چیز کو بھی حذف کر دے گا، وہ کم کر دے گا جس کا تعلق ہوتا ہے، جیسے کہ استثناء کو ترک کر دیا، استثناء کو حذف کر دیا. جیسے مثلا میں نے ابھی مثال دی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس کا تعلق ہے، اب اس کو ذکر نہ کرنا اس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. اختصار الحدیث سے متعلق ایک بحث ہے روایت بالمعنی کی، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی بحث بھی ذکر کر دی. واما الروایت بالمعنی فالخلاف فیہا شہیر والاکثر علی الجواز ایضا، ومن اقوى حججهم الاجماع على جواز شرح الشریعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون تصرف فيه. روایت بالمعنی کی جو بحث ہے ایک بہت زیادہ مفصل بحث ہے، اور جو تدوین حدیث کی کتابیں ہیں اور دفاع حدیث کی جو کتابیں اس میں اس کو بہت زیادہ مفصل انداز میں ذکر کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ کتاب بہت مختصر ہے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے ساتھ روایت بالمعنی کے بارے میں تفصیل ذکر کی ہے. فرماتے ہیں روایت بالمعنی، جہاں تک کہ روایت بالمعنی ہے
تو روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ یا اس کو شیخ نے جو الفاظ سنائے ہیں اس کے ساتھ نہ نقل کیا جائے، بلکہ اس کے ہم معنی اور اس کے مقصودی اور مفہومی بات کو بیان کیا جائے، تو اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں۔ ہم تک جو کلام اللہ پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، تو وہ روایت باللفظ کے طور پر پہنچا ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک منتقل ہوئے ہیں اور وہ مصحف میں ثبت ہیں۔ تو اس میں جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی الفاظ ہیں، لیکن جو احادیث ہے تو احادیث میں دو قسم کی احادیث ہے۔ بعض احادیث ایسی ہے کہ جو باللفظ منقول ہے، جیسے خاص طور پر جو معصور دعائیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں، یا اس طرح جو جوامع الکلم احادیث ہے، چھوٹی چھوٹی احادیث ہے جس میں اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام طور پر احادیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، تو اس میں روایت بالمعنی کے طور پر ہم تک پہنچے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب روایت بالمعنی ہیں، وہ محدثین بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ اس نے جو لفظ سنا ہے وہ آگے پہنچا دے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس یہ ایک جواز کی صورت بھی تھی کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظ کا خیال رکھے، وہ معنی بھی نقل کر سکتے ہیں۔ آگے ہم دلائل بھی اس کے دیں گے۔ تو روایت بالمعنی اس میں اختلاف ہے مشہور، لیکن اکثر علماء کرام جواز کے ہیں، اور ان کی بہت دلیلیں، یعنی طرفین کے بہت زیادہ دلائل ہیں، لیکن جو اکثر اور جمہور علماء کرام کی جو دلائل ہیں ان میں جو سب سے زیادہ قوی دلیل ہیں وہ اجماع ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ جو شریعت کی تشریح عجم کے لیے انہی کے زبان میں یہ جائز ہے۔ اب مثلا قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں جائز ہے، قرآن مجید کا ترجمہ انگلش میں جائز ہے، تو ظاہر ہے جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ انگلش میں کریں گے تو انگلش میں جو الفاظ ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہوں گے، وہ ہم اس کے مترادف اور اس کا ہم معنی الفاظ ذکر کریں گے جو عربی کے الفاظ ہے، اور اس کے انگلش میں جو ہم معنی لفظ ہے وہ ذکر کریں گے۔ تو جو انگلش کے الفاظ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ہم لوگوں کو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس طرح حدیث میں کا ترجمہ ہم دوسرے زبانوں میں کریں گے۔ تو اگر ترجمے کو دیکھیں تو ترجمے میں تو ایک جو زبان ہوتی ہے وہ مکمل دوسری زبان میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو جب ایک زبان کو دوسری زبان میں مکمل تبدیل کرنے کی اجازت ہے تو ایک زبان کے اندر جو اس میں مترادف الفاظ ہے، اس کے ہم معنی الفاظ ہے، اس کے ساتھ نقل کرنا تو لازماً ضروری طور پر جائز ہوں گے۔ تو فرماتے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی جو سب سے زیادہ قوی دلیل ہے وہ اس بات پر اجماع ہے کہ شریعت کی تشریح جائز ہے عجموں کے لیے، جو غیر عرب ہے ان کے لیے، انہی کی زبان میں، للعارف بھی، جو اس زبان سے واقف ہو، یعنی دونوں زبان سے، جو عربی سے بھی واقف ہو اور اردو سے بھی واقف ہو یا انگلش سے بھی واقف ہو، تو اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کو پتہ چلے گا کہ اس عربی لفظ کا مترادف اور اس کا ہم معنی اور اس کو ادائیگی کے جو طریقے ہیں وہ دوسری زبان میں اس الفاظ کے ساتھ کریں گے تو اس شخص کے لیے جائز ہے۔ تو جب دوسری زبان کے جاننے والے کے لیے جائز ہے تو عربی کا جو ماہر ہو تو وہ اگر عربی کے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ تبدیل کرے گا تو یہ جائز ہے۔ جیسے مثلا اس کو بتایا ہے جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جلس کو قعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو یا مثلا خاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کو خشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفاظ کے ساتھ مترادف الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ فَإِذَا جَازَ الْإِبْدَالُ بِلُغَةٍ أُخْرَى، جب دوسری زبان کے ساتھ بدلنا جائز ہے تو عربی زبان کے ساتھ اس کا بدلنا تو بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ تو یہ جمہور علماء کرام کا مسلک ہے اور ان کی دلیل ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بعض دیگر علماء کرام کے مسالک بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک مسلک یہ ہے انما تجوز فی المفردات دون المرکبات، بعض اس کی اجازت دیتے مرکبات میں، مرکبات میں اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں چونکہ روایت بالمعنی ضرورت کے وقت جائز ہے، تو اب ضرورت مفردات میں ہے، مرکبات میں نہیں ہے، لہٰذا مکمل جملے کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو اگر ضرورت پڑے تو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کے لیے جائز ہے لمن یستحضر اللفظ، جو اصل لفظ کو بھی
اس کو یاد ہو، اس کو اس کا استحضار ہو، تاکہ اس میں تصرف اس کے لیے ممکن ہو۔ یعنی بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو جو الفاظ پہنچے اس کو اصل الفاظ بھی یاد ہو، اور پھر موقع محل کے مطابق وہ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، کیونکہ جب اصل لفظ اس کو یاد ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اصل الفاظ یاد ہے، اور اس کے مقابلے میں جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ واقعی اس کے قائم مقام بن سکتا ہے۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں، اور بعض یہ فرماتے ہیں انما تجوز لمن کان یحفظ الحدیث، جس کو حدیث یاد ہو لیکن اس کے الفاظ اس کو بھول گئے ہوں اور معنی اس کے ذہن میں مرتسم ہو یعنی موجود ہو، تو اس کے لیے جائز ہے یروی ہو بالمعنی کہ وہ بالمعنی روایت کرے، لمصلحت تحصیل الحکم منہ، اس مصلحت کے لیے کہ اس سے حکم حاصل ہوگا۔ یعنی بعض علماء کرام فرماتے کہ یہ جو روایت بالمعنی یہ ضرورتاً جائز ہے۔ مثلا ایک راوی کو ایک روایت پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حکم کے بارے میں یہ فرمایا ہے، لیکن اس کو وہ الفاظ بعینی ہی یاد نہیں ہیں، لیکن اس کا مفہوم یاد ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے مجبوراً روایت بالمعنی جائز ہے، کیونکہ اگر یہ روایت بالمعنی نہیں کرے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے پہنچے گی نہیں، جس کی وجہ سے حکم اس سے حاصل نہیں ہوگا، حکم اس سے مستنبط نہیں ہوگا اگر یہ خاموش ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ضرورتاً اس کے لیے جائز ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ کا یہ بالمعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے فلاں حکم شریعت کا ثابت ہو جائے گا۔ تو بعض علماء کرام نے یہ شرط لگائی ہے، اور اس مسلک والوں کے نزدیک اگر اس کو اصل لفظ یاد ہو تو اب اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب ضرورت نہیں ہے، تو اب اصل الفاظ بیان کریں گے۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ جمہور علماء کرام کا مسلک بھی نقل کیا اور دیگر مسلک بھی نقل کیے ہیں۔ آخر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ جو ماقبل میں اختلاف اور روایت بالمعنی کے بارے میں گزر چکا ہے، تو یہ جواز اور عدم جواز سے متعلق ہے، اولا اور خلاف اولا کے بارے میں نہیں ہے۔ یعنی بعض علماء کرام فرماتے روایت بالمعنی جائز ہے، بعض کہتے جائز نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر حدیث کو باللفظ نقل کرے تو یہ سب کے نزدیک اولا ہے اور اس میں تصرف نہ کرے، لہذا بہتر تو یہ ہے کہ راوی حدیث میں تبدیلی نہ کرے بلکہ اس کو لفظ باللفظ ہی نقل کرے۔ لیکن اگر باللفظ نقل نہ کرے، بالمعنی نقل کرے تو یہ جائز ہے، بہتر پھر بھی یہی ہے کہ اس کو لفظ بلفظ نقل کرے۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے قال القاضی عیاض ينبغي سد باب الروایت بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن انه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ فرماتے کہ روایت بالمعنی کا دروازہ بند کرنا چاہیے تاکہ وہ شخص مسلط نہ ہو جو اچھے طریقے سے روایت بالمعنی نہیں کر سکتا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ میں اچھے طریقے سے روایت بالمعنی کر سکتا ہوں، تو وہ شخص اگر اس فن میں مسلط ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا، جیسے کہ قدیماً اور حدیثاً یعنی پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں بہت زیادہ روات کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ وہ روایت بالمعنی کرتے اور اس کی وجہ سے فرق ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو روایت بالمعنی کی اجازت تھی تو ایک ضرورت کی وجہ سے تھی، تو جہاں ضرورت نہیں ہوگی تو پھر روایت بالمعنی کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ایک ترغیب کے طور پر ہے کہ لوگ اس میں احتیاط بہت کریں اور روایت بالمعنی میں تسرع اور جلد بازی اور اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ نیچے نور الدین ترسا فرماتے قد استقر القول على منع روایت بالمعنی لأن الحدیث قد دونت فی الدواوین فزالت الحاجت للرخصة بالروایت على المعنی۔ کہتے اب تو روایت بالمعنی کے منع پر ہی قول ٹھہر گیا ہے، یعنی اب تو یہی قول راجح ہے کہ روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ جو روایت بالمعنی کے جواز کی بات ہم کر رہے تھے یہ اس زمانے کی بات تھی جب روایت کا دور تھا، اب تو روایت کا دور نہیں ہے، اب تو جتنی بھی حدیث ہے وہ کتابوں میں مدون ہو چکی ہے۔ یہ ایک بہت فائدے کی بات ہے کہ جتنی بھی احادیث ہم تک پہنچی ہے، ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ یہ سینوں میں تھی یہ حدیث، اور ٹھیک ہے وہ کتابی ذخیرہ بھی ہوتا تھا لیکن لوگ اس کو زبانی روایت کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن بعد میں جتنی بھی احادیث تھی وہ تمام مدون ہو گئی، اور یہ تقریباً 4 صدی کے بعد اب جتنی احادیثیں ہیں وہ سب مدون ہو گئی تھی،
اب تو جو حدیثیں ہیں ہم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ہم روات کی بنیاد پر نہیں کرتے کہ فلاں نے مجھ سے روایت کیا، فلاں نے مجھ سے روایت کیا. لہٰذا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب اگر دنیا میں کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ اپنی سند بیان کر کے میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، اور پھر وہ ایک حدیث روایت کرے اور وہ کتب حدیث میں نہ ہو تو وہ روایت درست نہیں ہوگی، کیونکہ اب جتنی بھی حدیث ہے وہ کتب میں مدون ہو چکی ہے. لہٰذا اب روایت بالمعنی کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی طرف سے ایک حدیث اپنے الفاظ میں بیان کرے اور کہتی بخاری شریف میں ہے. ہاں بیان کرنے میں تو اس کے مفہوم کو بیان کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ لکھنے کی صورت میں ہو اور پھر وہ اپنے مفہوم میں لکھے اور پھر کہ یہ بخاری شریف میں ہے تو یہ درست نہیں ہے. لہٰذا وہ رخصت اب نہیں رہی، حاجت بھی نہیں ہے، تو پھر یہ روایت بالمعنی کی رخصت بھی نہیں ہے. اس تنبیہ کو آپ دیکھیں، ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے علوم حدیث میں، اس طرح شرح الالفیہ میں بھی ذکر دیکھ سکتے ہیں، اور اختصار علوم الحدیث میں بھی ذکر کیا ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے. روایت بالمعنی کی بیس کئی کتابوں میں ہے، لیکن یہ علی نائف بقائی رحمۃ اللہ کی حفظہ اللہ کی کتاب ہے تسہیل علوم الحدیث میں انہوں نے روایت بالمعنی کی تعریف بھی کی ہے. الروایت بالمعنی ہی نقل مرادہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر الفاظی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کو اور مقصد کو ان کے الفاظ کے علاوہ کے ساتھ نقل کرنا. اور یہ پہ لکھا ہے کہ کوئی بھی حدیث روایت بالمعنی کی وجہ سے ضعیف نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ وجوہات نہ ہو جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی امام فن کو پتہ چل جائے کہ یہاں جو راوی نے روایت بالمعنی کیا ہے اس کی وجہ سے معنی پر اور مطلب پر فرق پڑا ہے اور اس کو اس کی غلطی کا پتہ چل جائے تو پھر یہ ایک علت ہوگی. اس کے بعد روایت بالمعنی کا حکم بیان کیا ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور یہاں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جاہل اور جو بالکل مبتدی آدمی ہے فن سے تو اس کے لیے روایت بالمعنی جائز نہیں ہے. البتہ جو فقیہ ہے اور جو ادب عربی اور علوم عربیت میں کمال مہارت رکھتا ہو تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ حدیث جوامع الکلم میں سے نہ ہو اور نہ وہ حدیث میں ہو جن کے الفاظ کو یاد کرنا ضروری ہے، جیسے تشہد ہو گیا، قنوت ہو گیا، تو اس کو اپنے الفاظ میں روایت نہیں کر سکتا، ان کو انہی الفاظ کے ساتھ روایت کرنا ضروری ہے. یہاں انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے جس کی وجہ سے روایت بالمعنی کی وجہ سے بعض مرتبہ فرق بھی پڑتا ہے، تو اس لیے ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہے. ومن أمثلته أيضا ما وقع لشعبة مع جلالته وإتقانه أنه سمع من إسماعيل بن علي حديث النهي أن يتزعفر الرجل. اب کہتے شعبہ کو دیکھ لے کہ وہ اپنے فن میں کس قدر جلیل و شان اور بڑے ہیں، لیکن ان کے ایک لفظ کی تبدیلی کی وجہ سے معنی پر کتنا فرق پڑا ہے. انہوں نے اسماعیل ابن علیہ سے یہ حدیث سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے زعفران لگانے سے منع کیا ہے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتزعفر الرجل، تو اب اس نے اس کو بالمعنی روایت کیا نہا عن التزعفر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران لگانے سے منع کیا ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً زعفران لگانے سے تو منع نہیں کیا ہے، عورت کے لیے زعفران لگانا جائز ہے، وہاں تو ان یتزعفر الرجل ہے. تو اسی قسم کی جو یعنی الفاظ کی تبدیلی ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. لہٰذا یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوشش کرے کہ وہ الفاظ وہاں جہاں فرق پڑتا ہے اس کو اس میں تبدیلی نہ کرے.